بسم الله الرحمن الرحيم. تو سب سے پہلا بندر وہ قرار پائے گا
فرمائے سبحان اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد سب سے پہلا اندر وہ پہلا شخص ہوگا جو پہلا ہاتھ کھا جائے اس لیے پیغمبر اسلام مقبول ہوئے تو امام محمد اسلام نے لیلۃ القدر کی عظمت کو مرتبط فرمایا شہزادی کی عظمت سے سر دفع شبہ ایجاد کیا جا رہا ہے چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت کر دوں ازائے فاطمی ایام فاطمی کتنے دن تھے ازائے فاطمی ایام فاطمی ازائے کتنے دن تھے اب مختلف لوگوں نے مختلف نظریے پیش کیے تیرہ جمادی الاولی سے لے کر 3 جمادی ثانیہ تک یہ 20 روز ایام عظم اب ہے لوگ سماج زندگی بسر کرتے ہیں وہ پوچھنے کے مولانا یا اس تاریخ میں شہادت ہے اس تاریخ میں شہادت ہے پہلی بات تو یہ کہ شہادت میں اختلاف کیوں ہے یہ بھی ایک سوال ہے چونکہ شہزادی کی تاریخ شہادت معین نہیں ہے جو روایت میں ہے وہ تاریخ نہیں بتائی گئی کہ 13/3 کو ہے یہ آ گیا کہ نبی کی شہادت کے بعد شہزادی 40 دن زندہ رہی پہلا قول پہلے انتشاف فرما ہے دوسری روایت کہتی ہے 45 دن تیسری روایت کہتی ہے 75 دن چوتھی روایت کہتی ہے 90 دن اور پانچویں روایت کہتی ہے 95 دن یہ 5 قول شہزادی کی شہادت کے سلسلے میں تاریخ نہیں بتائی ایام کو کام کیے گئے 40 دن 45 دن 75 دن 90 دن اور 95 دن ہاں اب اگر آپ ان کو جوڑیں گے تو اسی حساب میں کون ہے اس طرح اپنے بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں ماہ سفر میں 2 دن چونکہ 28 سفر کو پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی ماہ سفر میں 2 دن ماہ ربیع الاول کے 30 ماہ ربیع الثانی کے 30 اور 30 60 اور یہ 2 دن 62 اس کے بعد 13 دن جمادی الاولی 13 اور 62 ملا دن 75 دن ہو جائیں گے یہ پہلی روایت ہے جو تیسری روایت میں ہم نے ذکر کی ہے 75 دن کی روایت کے حساب سے 13 جمادی الاولی اسی میں 20 دن اور جوڑ دیے تو 75 میں 20 دن جوڑ دیں گے 95 دن ہو جائیں گے اور اس میں اگر 20 دن اضافہ کریں گے تو 3 جمادی ثانی کی تاریخ شہادت ہے تو 5 قول مگر 2 قول زیادہ معتبر قرار دیے گئے یا 75 دن یا 95 دن اہل ایمان 90 سے 95 دن کے ایام کو ایام فاطمی مناتے ہیں اب کچھ مجلسیں آگے شہادت کی ہوتی ہے کچھ شہادت سے پہلے ہوتی ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ آگے کی ہوتی ہے پیچھے کی ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عاشور کو 10 محرم کو ہے کہ فرش ادا پہلے محرم کو کیوں مل جاتی ہے سبحان اللہ اس کا مطلب یہ تمہیدی طور سے مجلسیں کرنا کوئی بری بات نہیں ہے توجہ کیجیے گا ہاں اب یہ ایک سوال کسی نے کیا تھا کہ صاحب ہمارا اعتراض تو فلانے پہ تھا کہ 12 دن میں آئے 12 دن میں چلے گئے ہم کو معلوم ہی نہیں چلا کب آئے پھر چلے گئے اب آپ نے بھی ابھی شروع کر دی کہ تاریخ ہی نہیں معلوم کہ 40 دن کے بعد ہوئی 45 دن کے بعد ہوئی 75 دن کے بعد ہوئی 90 دن کے بعد ہوئی یا 95 دن کے بعد میرے سے یاد رکھیے گا اہل تشریف فرمائے تو اللہ کرام سے مخاطب ہے کہ جملہ کہنا چاہتا ہوں ہر نامعلوم شے کو جہالت کے خانے میں نہیں رکھا جا سکتا ہر نامعلوم شے کو جہالت کے خانے میں نہیں رکھا جا سکتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی عظمتوں کے تقاضے یہ ہے کہ ان کی وضاحت نہ کیا جائے اشارے میں اسے چھوڑ دیا جائے جو لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی تاریخ معین کیوں نہیں ہے میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ لیلۃ القدر کون سی ہے یہ معین کیوں نہیں ہے سبحان اللہ واہ 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 لیلۃ القدر معین کیوں نہیں ہے 5 قول لیلۃ القدر میں بھی ہے 17 کی رات 19 کی رات 21 کی رات 23 کی رات اور 27 کی رات چونکہ اگر ہمارے یہاں بھی دعاؤں کی کتابوں میں 27 کی رات کو شب قدر کہا گیا ہے یعنی 5 قول شب قدر میں ہیں شب قدر تو ایک ہی ہے اگر تاریخ شہادت ایک ہے تو شب قدر بھی ایک ہے لیکن شب قدر کیوں نہیں بتائی گئی علامہ فخر الدین رازی نے لکھا کہ کچھ چیزیں عظمت کی حامل ہوتی ہیں اس لیے انہیں چھپا کے رکھا جاتا ہے تو اگر لیلۃ القدر ایک رات باعظمت ہو اسے چھپایا جا سکتا ہے تو اگر ایک ذات باعظمت ہو سبحان
واہ 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 سبحان بے شمار ایک سوال یہ خطرہ پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے یہ نوعے پر پابندی لگا دی گئی پاکستان میں یہ نوع نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لعنت پر دشمن زہرا سے پاکستان کا کیا تعلق ہے اسلامی حکومت میں اگر دشمن زہرا پر لعنت سے منع کیا جائے تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس حکومت کو اسلامی حکومت کے بجائے لعنتی حکومت تو قاتلوں کے چہرے پر نقاب نہ ڈالی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان بے شک لعنت کا برا انہی کو لگتا ہے کہ جن سے لعنتیوں کا کوئی نہ کوئی رشتہ ہو حکومت کے عہدوں پر براجمان لوگ اس نوحے پر بینڈ نہیں لگا رہے تھے ہمیں توجہ سے نہیں روک رہے تھے اپنی نسل پہ تبرہ ہمیں کرنا بتا رہے تھے جیت کے لے جائے اور فرمائیے لیلۃ القدر سے مشابہت دی گئی ہے شہزادی کی ذات کو لہذا 5 قول لیلۃ القدر کے سلسلے میں 5 قول شہادت کے سلسلے میں علامہ فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں سورہ قدر کی تفسیر میں تو علامہ کرام تشریف فرمائے علماء کرام جا کے اس کی تحقیق کریں گے ریسرچ کریں گے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ 2 بات ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے تو 2 بات آپ کو اور ملیں گے بے شک اس لیے رجوع ضرور کیا کریں حوالے کی طرف تاکہ علم میں اضافہ ہو اور کیجیے گا جب آپ جائیں گے تو علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ بہت سی باعظمت چیزیں ایسی ہیں جنہیں قدرت نے چھپا کے رکھا ہے ان کا علم اپنے پاس رکھا ہے انہیں بتایا نہیں لیلۃ القدر کون سی رات ہے یہ خدا نے نہیں بتایا قیامت باعظمت ہے کون سے دن آئے گی یہ نہیں بتایا محشر باعظمت ہے کس دن ہوگا یہ نہیں بتایا تقسیم جنت و نار اہم دن ہے کس دن ہوگا یہ نہیں بتایا گیا موت اہمیت کی حامل ہے کس دن آئے گی یہ نہیں بتایا گیا اور یہاں چپ ہو گئے میں ان سے کہتا ہوں یہ بھی لکھ دیتے ظہور کا دن اہمیت کا حامل ہے اس لیے نہیں بتایا گیا ہے کہ کب جیسے قیامت کے لیے کہا ہے ان قریب آنے والی ہے مگر ابھی تک نہیں آئی اسی طرح ظہور میں دیدار کے سلسلے میں بھی دعائے اہل میں کہا گیا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا جسے تم دور سے دیکھ رہے ہو ہماری نگاہ معرفت اس ظہور کو قریب سے دیکھ سبحان اللہ چھپایا جاتا ہے محفوظ کیا جاتا ہے راز میں رکھا جاتا ہے توجہ کیجئے گا اسی طرح سے قبر فاطمہ زہرا بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس سے مطلع نہیں کیے گئے علماء اکرام تشریف فرمائے صحیح روایات علم درایت کی روشنی میں جن کے راویوں میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا دراست السند اور دراست المتن دونوں اعتبار سے جن روایات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے مگر ان روایات میں اختلاف ہے چھٹے آقا سے پوچھا کہاں جائے شہزادی کی قبر کی زیارت کرنے آپ نے کہا جنت البقیع میں چلے جائے پھر ساتویں آقا سے پوچھا کہاں جائے آپ نے کہا بیت الحزن میں چلے جاؤ آٹھویں آقا سے پوچھا کہاں جائے کہا مابین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ نبی کریم کی قبر اور منبر کے درمیان کی جگہ میں جاؤ وہاں زیارت کر لو وہیں قبر فاطمہ زہرا ہے ایک امام کہتے ہیں جنت البقیع میں ایک امام کہتے ہیں بیت الحزن میں ایک امام کہتے ہیں خودے کے پاس ہے مولا کیوں نہیں بتاتے کہ قبر فاطمہ کیا ہے عصمت کی حکمت عصمت ہی جاننے مسلمان نے بھی کوشش کی آغا مراشی نے 40 دن تک عبادت کی
تاکہ انہیں یہ بتایا جائے اس نیت سے کہ مجھے قبر فاطمہ کی زیارت کرائی جائے، چاہے خواب ہی میں کر دی جائے۔ لہذا 40 دن تک جب عبادت کرتے رہے، 40ویں رات میں انہوں نے نبی رحمت کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے ہاتھ میں کہا مولا مجھے فاطمہ کی قبر کی زیارت کرنی ہے، شہزادی کی قبر کی زیارت کرنی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ امام قم المقدس جانا، وہاں ہماری ایک بیٹی معصومہ قم ہے، اس کے روزے کی زیارت کر لو، ہم تمہیں فاطمہ کے روزے کی زیارت کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان وہاں کی زیارت کر لو، ہم اس کا ثواب دے دیں گے۔ آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں تمہاں زیارت کرتا رہتا ہوں، مجھے تو ثواب ملتا رہتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ صدیقہ طاہرہ کی قبر کی زیارت کروں۔ آواز پیغمبر آئی اِنَّا قبر فاطمہ سر من اسرار اللہ، قبر فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس راز کو کسی اور کو نہیں بتایا۔ سبحان اللہ۔ قبر فاطمہ کو راز قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیزوں غور کیجئے گا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مولا جگہ بتا دیتے، شبیہ عقیدت چھپ جاتی، الفتوں کا سرمایہ لے کے ہم حاضر ہو جاتے، عشق و بیان لے کے قبر مطہر ہم چلے جاتے، اپنی آنکھوں سے چراغا کر دیتے، اپنے وجود کو وہاں چلا دیتے، اپنے وجود کو پیش کر دیتے۔ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ میرے عزیزوں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ معصوم کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ توجہ، معصوم کی حکمتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں۔ آل محمد جانتے ہیں کہ انسان کی عداوت کس منزل پہ جا سکتی ہے جب لوگ حجر ابن عدی کی قبر کو کھود سکتے ہیں، جب حجر ابن عدی کی قبر کو کھود سکتے ہیں عداوت میں، تو پھر کس حد تک عداوت میں نہیں جا سکتے یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ہاں میں حجر ابن عدی کی قبر کے کھودنے والوں سے ایک جملہ ضرور کہوں گا، تم نے ان کو تو کھود کے دیکھ لیا جو رسول کے چاہنے والے تھے، جو فاطمہ کے چاہنے والے تھے، جو آل محمد کے ماننے والے تھے۔ اب اگر ہمت ہو تو پہلوئے رسول میں بھی کچھ لوگوں کو نکال جائے۔ واہ 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 شب قدر کی منزلت میں قرار دیا گیا ہے۔ فاطمہ کی ذات لیلۃ القدر کی طرح ہے۔ کیا مطلب ہے لیلۃ القدر؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ کیا ہے قرآن مبارک رات کون سی ہے؟ کیا لیلۃ القدر؟ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس رات میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، سعادتیں نازل ہوتی ہیں، خوش نصیبیاں آتی ہیں، سال بھر کا انسان کا رزق دیا جاتا ہے، علم دے دیا جاتا ہے، کمالات عطا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں، اور رات ایک رات نہیں ہے بلکہ قیامت تک یہ رات آتی رہے گی، برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے، مگر رات کی برکتیں لوگوں کو معلوم ہے، تو امت کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر رات کی برکتیں ہیں تو صدیقہ طاہرہ کا نام بھی مبارک، ایک نام مبارکہ ہے۔ ذات فاطمہ بھی ذات بابرکت ہے۔ امت پوچھ رہی ہے فاطمہ میں برکت کیسے ہے؟ میں نے کہا اگر فاطمہ کے وجود کی برکت دیکھنا ہے تو کائنات میں پھیلی ہوئی سیادت کا وجود دیکھ لیے۔ کون سا خطہ یاد ہے جہاں بشریت ہو اور سیدہ کی اولاد وہاں موجود نہ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آپ لاقلت ہے، نعوذ باللہ مکتوب النسل ہے، مگر قدرت نے آپ کے گھر میں ایک چراغ وحدت عطا کیا ہے۔ فاطمہ کی شکل میں، کوثر کی شکل میں ایک بیٹی دی ہے تو ایک بیٹی مگر نام کوثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بیٹی مگر نام کوثر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت بتانا چاہتی ہے جسے تم مقتول نسل کہہ رہے ہو نا، ہم اسے ایک بیٹی دیں گے، کائنات پر اس کی نسل چھائے گی۔ جو نبی کو مقتول نسل کہے گا نا، اس کے 10 بیٹے ہوں گے مگر پھر بھی دنیا میں بے اولاد مر کے جائے گا۔ سبحان
اتنا بابرکت قرار دیا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے، تبتا ہوا ریگزار ہے، قاتل کے ہاتھ میں خنجر ہے، فاطمہ کا بیٹا زیر خنجر ہے مگر دنیا دیکھ رہی ہے، ابن کوثر زیر خنجر ہے مگر قتل ہو رہا ہے، قاتل قتل کر رہا ہے، عجیب مرحلہ ہے، جس نے قتل کیا اس کی نسل کا پتہ نہیں، جو قتل ہوا ہے اس کا ایک بیٹا آج بھی غیبت میں مر ہے۔ ایسی رات اس برکتیں سعادتیں ہوتی ہیں، لہذا ذات صدیقہ طاہرہ کو بھی لیلۃ القدر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میرے اندر کوئی کہہ سکتا ہے لیلۃ القدر کو رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں اللہ کی عظیم کتاب نازل ہوئی ہے، جس میں معانی اور مفاہیم نازل ہوئے ہیں، جس میں اسلام کی پوری آبرو نازل ہوئی ہے، جس میں اسلام کے سارے آئین و قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ آپ لیلۃ القدر کو ذات صدیقہ طاہرہ سے کیسے مشابہت دے سکتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں شب قدر کی عظمت کیوں ہے؟ کہ قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام نازل کیسے ہوا ہے؟ کلام خدا نے لفظوں کا جامع زیر تن کیا ہے، بشکل الفاظ اور بشکل آیات زمین پر نازل ہوئے ہیں، احکام کی شکل میں نبی کے تربیتہ پر بھیجا گیا۔ تعجب ہے امت مسلمہ کے سمجھ میں نہیں آتا جس رات میں ایک قرآن نازل ہو اگر وہ لیلۃ القدر ہے تو جس ذات کے صدف اطہر میں 11 قرآنوں کو نازل کیا گیا، سبحان اللہ، جس کے وجود میں 11 قرآن تھے، جس کے صدف عصمت میں 11 معصوموں کا نور رکھا گیا ہو، جس کے وجود میں 11 معصوم ہو، کیا اس ذات کی عظمت کہیں لیلۃ القدر سے کم ہو سکتی ہے؟ ہرگز کم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ تم عظمت فاطمہ کا ادراک نہیں کر سکتے، اور ایک بات لیلۃ القدر کے لیے ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کو مفسرین نے کاؤنٹ کیا، 83 برس، 83 ایئرس، یعنی 83 برس ایک طرف ہے، اور عظمت لیلۃ القدر ایک طرف، نہیں توجہ کرنا، یعنی تمام راتوں سے بہتر ایک رات۔ امت کے سمجھ میں خیر آ رہا ہے، لیلۃ القدر کا خیر ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ رات باقد عظمت والی ہے، مگر پھر بھی معین کیا گیا ہے 1000 رات، 2000 نہیں کہا، 3000 نہیں کہا، 5000 نہیں کہا، محدود کیا گیا ہے۔ شب قدر عظمتوں کی حامل ہے، مگر ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بھاری ہے، راتوں سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ خیر آتا ہے تو کہیں محدود بھی کرتا ہے، مگر اللہ جب شہزادی کو قرار دیا گیا تو سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، خیر النساء العالمین کہا گیا۔ ایک عورت نہیں، قیامت تک آنے والی ہر عورت سے بہتر اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون جنت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام پھر قرآن آگے بڑھ کے کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یہ وہ رات ہے، اس رات کی عظمت یہ ہے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح
نازل ہوتی ہے۔ مفسرین نے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں، اہل علم تشریف فرما ہے، ان سے ذرا سی ادبی بات میں کرنا چاہوں گا۔ واو حرف عطف ہے، حروف عاطفہ 10 ہے، ہم نے ادبیات کی کتاب پڑھا ہے، حروف عاطفہ 10 ہے، ہر حرف کا اپنا ایک معنی ہے اور تخییر کے لیے آتا ہے، وقفہ فوریت کے لیے آتا ہے، لیکن تراخی کے لیے آتا ہے، بل اضراب کے لیے آتا ہے، یہ سارے حرف ہیں جو عطف کے لیے آتا ہے۔ اس میں حرف واو یہ تغییر کے لیے آتا ہے۔ تغییر کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے والے میں اور دوسرے والے میں فرق کرتا ہے، دونوں کو ایک ہی نہیں کراتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد جبریل امین کو رکھا ہے، جبکہ ادب یہ کہتا ہے کہ جبریل ملائکہ میں داخل ہے کہ نہیں؟ بل سید الملائکہ، خالی ملائکہ ہی نہیں، ملائکہ کے سردار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب ملائکہ ذکر کر دیے تو اس واو کو اگر عاطفہ مانتے ہیں تو آگے والا روح ملائکہ سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ کہتا روح مخلوق اعظم من الملائکہ، روح اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ملائکہ سے بلند ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ ڈھونڈیے کہ قدرت نے کن کن ذوات کو آسمان پر محفوظ کر رکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر کچھ نبیوں کو قدرت نے اٹھا کے رکھا ہے تو ملائکہ ہی نازل نہیں ہوتے ہیں، اس رات میں ملائکہ بھی آتے ہیں اور وہ ذوات بھی آتی ہیں جو ملائکہ سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سے افضل ایک لفظ اور ہے، تنزل الملائکہ، پہلے تو آپ جانتے ہیں تنزل تھا، ٹھیک بحث کیا گیا، قاعدے میں نہیں کہنا ہے، قاعدے سے آپ قاعدہ جانتے ہیں، صرف ایک لفظ کا اشارہ، تنزل کون سا پہلے؟ پہلے مظاہرے، اگر آپ طلاب نہیں بولے گا تو کون بولے؟ شرمائے گا کہ جو بولا پہلے مظاہرے کون سا پہلے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع کی خاصیت کیا ہے؟ یہ دو زمانوں کو دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال۔ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا، گرامر آپ سیکھ گئے، اب آپ بیٹھیں گے ترجمہ کرنے کے لیے قرآن کا تو قواعد کی رعایت کریں گے کہ نہیں؟ بے شک قواعد کی رعایت کریں گے تبھی تو ترجمہ کریں گے۔ اب قواعد کی رعایت کے ساتھ ترجمہ کیجیے، تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ روح نازل ہوتی ہے، ہوتی رہے گی۔ ہوتی رہے گی کا مطلب کیا ہے؟ مستقبل میں، قیامت تک۔ لیکن جب تک نبی کائنات میں زندہ تھے، آیت کا مفہوم حال اور استقبال دونوں میں سمجھ میں آ رہا تھا۔ بھئی جب تک نبی ہیں ملائک بھی نازل ہوتے رہیں گے، روح بھی نازل ہوتی رہے گی، مگر جب نبی دنیا سے پردہ کر گئے، کوئی سال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو اب نبی تو دنیا میں ہے نہیں۔ اب جن کے لیے کتاب کافی ہے وہ مجھے اس قاعدے کی روشنی میں بتائیں کہ نبی کے جانے کے بعد یہ فرشتے آ کہاں رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ روح آ کہاں رہی ہے؟ مخلوق جو ملائکہ سے افضل ہے وہ آ کہاں رہی ہے؟ امت مسلمہ کے بعد دو ہی راستے ہیں، یا تو قرآن کے اس معنوی اعجاز کے دامن کو سمیٹ کے ختم کر دو، یا پھر یہ مانو کہ کوئی ذات محمد تو نہیں مگر جانشین محمد کی شکل میں موجود ہے، جس کا وجود قرآن کی آبرو بچائے ہے، روح کے نزول کا مرحلہ بچائے ہے۔ سبحان اللہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام کے لئے کہا ہیا حتی مطلع الفجر، کب تک نازل ہوتے ہیں فرشتے؟ مطلع الفجر تک۔ ہمارے علماء جو نماز پڑھتے ہیں ایام رمضان میں، شب قدر میں، وہ اپنے نمازی سے کہتے ہیں بار بھر اپنی نماز پڑھی ہے
نماز صبح سے پہلے نہ سونا ہے، نماز صبح پڑھ کے سونا، بلکہ سورج نکلنے کے بعد سونا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ لیلۃ القدر اس رات کو کہتے ہیں جس کا تعلق مطلع فجر سے ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا کیوں یہ کرم ہے؟ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے رات کو رات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مطلع فجر کا عنوان قرار دے کے رات میں وسعت پیدا، ورنہ اس زمانے میں یہاں رات ہے تو کہیں دن ہے۔ بھئی امریکہ میں اس وقت دن ہے، تقریباً 12 گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہاں کا تو یہ وہاں دن ہوتا ہے، وہاں کا تو یہاں دن ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ ایسا ہے، رات لیلۃ القدر ہے نا، شب قدر۔ شب قدر کہاں کی رات ہے؟ لیلۃ القدر کہاں کی ہے؟ اگر یہاں کی ہے تو گزر گئی، وہاں والوں کو کیا ملا؟ اگر وہاں کی ہے تو گزر گئی، یہاں والوں کو کیسے ملا؟ تو قدرت اگر لیلۃ القدر خالی رات کو قرار دیتی تو کوئی قوم ایسی رہتی جو لیلۃ القدر کی عظمتوں سے محروم رہ جاتی۔ اس لیے قدرت نے مطلع فجر کو داخل کیا تاکہ جیسے ہی رات ختم ہوگی صبح نمودار ہوگی، ادھر صبح نمودار ہوگی ادھر رات داخل ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر مطلع فجر کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر آج تک امت کو فاطمہ سمجھ میں نہیں آئی تو انتظار کرو جب لیلۃ القدر کے صدف اطہر سے مطلع فجر نمودار ہوگی۔ یعنی لیلۃ القدر کی آغوش مقدس کا پلا جب مطلع فجر کی شکل میں نمودار ہوگا تو وہی صبح امید ہوگی، جب ظہور ہوگا وہی حکومت ہوگی جو فاطمہ کے لال کی ہوگی۔ اس دن لوگوں کو لیلۃ القدر بھی سمجھ میں آئے گی، مطلع فجر بھی سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے میں جملہ کہا کرتا ہوں اس عزائے فاطمیہ کی عظمت کے اعتبار سے آقا بہجت نے فرمایا کہ ہمیں ایام عزائے فاطمیہ زیادہ سے زیادہ منانا چاہیے، بے شک، زیادہ سے زیادہ منانا چاہیے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً ہم جس طرح سے عزائے حسینی کو مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، ویسے ہی اگر ہم نے عزائے فاطمیہ منائی ہوتی تو آج پوری دنیا میں حسین کے غم کی طرح فاطمہ کا غم بھی دنیا کو معلوم ہوتا۔ بے شک، یہ سکے گئے دو ہے جہاں تک آقا بہجت آپ کو لے کے گئے ہیں، میں آپ کو تولا سے تورا تک لے جانا چاہتا ہوں، اس جملے سے آگے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی خاطر قدم مل جائے تو سرمگی کے لائق ہے، مگر جملے سے جملے کو ملا کر بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ یقیناً آقا بہجت نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر ہم عزائے فاطمیہ کو ویسے ہی مناتے جیسے عزائے حسینی کو مناتے ہیں تو حسین کے غم کی طرح فاطمہ کا غم بھی معروف ہوتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ واقعاً ہم نے اگر ماہ محرم کی طرح ماہ عزائے فاطمیہ منائی ہوتی تو جس طرح آج کوئی سچا پکا اچھا مسلمان اپنی اولاد کا نام حسین کے قاتلوں پہ نہیں رکھتا، ویسے سچا مسلمان اپنی اولاد کا نام فاطمہ کے قاتلوں پہ نہیں رکھتا۔ لہذا اس طرح سے مناؤ کہ اگر کسی نے مجبوری میں، تقیر میں، ڈر میں، خوف میں، درے کے خوف میں، کوڑے کے خوف میں، صحابیت کے تقدس کے روب و دباؤ میں، کسی کے جلال میں، سعودیہ کی دولت میں، کسی مجبوری میں، کسی لعنتی حکومت کے قانون کی روشنی میں اگر اپنے بچوں کا نام قاتلان سیدہ کے نام پر رکھ دیا ہے تو آج کی دور حاضر کی حکومت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں کو نام رکھنے دو، جب تمہارا مرحلہ آئے تو نام بدلنے کی پرتکریا بھی شروع کر دے گا۔ نام بدلنا بھی اب آسان ہو گیا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں رہ گیا
تنزل الملائکہ فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. آتے کس لیے ہیں؟ سلامی لے کر آتے ہیں. توجہ، ملائکہ در رسول پر سلامی لے کر آتے ہیں. ملائکہ در رسول پہ سلامی لے کر آتے ہیں. رسول کی دروازے پہ سلام کرنے جاتے ہیں. اس دروازے پہ رسول سلام کرنے جاتے ہیں. وہ دروازہ کسی اور کا دروازہ نہیں، صدیقہ طاہرہ. روایت کی فکر ہے کہ نبیوں کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک انہوں نے فضیلت صدیقہ طاہرہ کا اعتراف نہ کر لیا اور ان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دی. جب نبیوں کی نبوت فاطمہ کی محبت کے بغیر مکمل نہیں ہے تو کسی صحابیت کی صحابیت کیسے؟ جب نبیوں کی نبوت تکامل کی منزل میں نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ. ہاں، اس دروازے پہ جس میں ملائکہ آئے تھے، کچھ لوگ اور علیہ السلام بھی لینے کے. علی سے گزارش کی، یا علی ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے فاطمہ کا حق نہیں دیا، ہم اپنے معاملے پہ پشیمان نادم ہیں. آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم در سیدہ پر جائیں اور جا کر شہزادی سے معافی مانگیں. اور کیا یہ مسئلہ آیا تھا پیش، مولا کائنات نے اجازت دی. ایک جملہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں، چشم تصور میں میری اوقات میں مگر صرف سمجھانے کے لیے اپنے دوستوں کو. یعنی ہمارے سماج میں جو طریقہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کی نازبرداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ کسی کے آنے سے زوجہ کو برا لگے گا تو ہم اسے گھر میں آنے نہیں دیتے. اور لفظ صاحبہ نے شروع تشریف فرمایا اگر خدا نخواستہ بیوی کا جھگڑا بھائی سے ہو جائے، شوہر کے بھائی سے، شوہر کے بھائی سے بیوی کا جھگڑا ہو گیا اور بھائی یہ کہنے لگے شوہر ہو گیا. اب بیوی یہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اگر تمہارا بھائی اس گھر میں آ گیا تو میں گھر میں نہیں رہوں گی. تو اب بیوی کی نازبرداری کے چکر میں لوگ اپنے بھائی کو بھی گھر میں نہیں رہنے دیتے. اہل تشریف فرمائے ایک جملہ کہہ دوں جہاں تک پہنچ جائے انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ہے، اور جو نہ سمجھے وہ کبھی ملن تو میں بتاؤں گا. یہ ہوتا کیسے ہے کہ یہ ناز برداری کس حد تک چلی جاتی ہے. کہا جب پانی کے رشتے سر چڑھ جاتے ہیں تو خون کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں. پانی کے رشتے سر چڑھ جاتے ہیں، خون کے رشتے پانی ہو جاتے ہیں. پانی کے رشتے کو اتنی اہمیت نہ دیجیے اس لیے کہ اسے ہاتھ دھو کے ہٹایا جا سکتا ہے. خون کے رشتوں کا راز ایسا ہے دھونے سے بھی ہٹایا نہیں. کیا کہہ رہے ہیں مولا ہمارے سماج میں تو بھائیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے تو ممبئی کے بھائیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی. آپ نے تک نہیں دی. کچھ علاقوں میں بڑے معنی سے بھائی کا جو لفظ یوپی میں ہے وہ بڑا محترم لفظ ہے، مگر یہ ممبئی جاتے جاتے بہت بدنام ہو گئے. آپ شاید سمجھ لیں کہ وہاں بھائی کسے کہتے ہیں. جب ایک لفظ اور آپ کو بتا دوں مسیح بات ہے ممبئی میں شاید بولے جاتے ہیں ہندی میں بولے تڑی پار. سنا ہے آپ نے لفظ کسے کہتے بہت اچھا لفظ ہے اردو میں اس میں. اب اس لفظ کو استعمال نہ کیجیے، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے. میں ترجمہ کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے اردو اس کے لیے اردو میں بڑا خوبصورت ہے جیلا وطن. اس کو ہندی میں کیا کہا گیا آپ سب نے پڑھے نہیں سمجھ رہے. ہندی میں کیا کہا گیا آپ سمجھ گئے؟ لفظ ذہن میں رکھیے گا جیلا وطن. امت کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہوئی کہ جسے نبی نے ہاتھ پکڑ کے نکالا اسے تو امت نے خلافت کا داماد بنا دیا. جس داماد کو ہاتھوں میں اٹھا کے دکھایا
لفظ میں جہاں جہاں پہنچ جائے اس جملے پر واقعا میری طرف سے سبحان اللہ ہے، صرف اس جملے کی قدر کیجئے گا تاریخ کے آئینے میں۔ اب یہ دیکھو کہ جسے نبی نے لفظ آپ والا اپنے پاس رکھی، جسے نبی نے جلا وطن کر دیا، خلافت نے اسے واپس مدینے میں بلا لیا، نتیجہ یہ نکلا حکومت نے جلا وطنوں کو عزت دی تو مدینے میں ظلم پروان چڑھ گیا۔ مدینے میں ظلم پروان چڑھ گیا۔ لفظ آپ اپنے پاس رکھیے گا، جملہ سنبھال لیجئے، اس کا مطلب یہ ہے جب بھی کوئی حکومت کسی جلا وطن کو بہت شکریہ آپ کے ذوق سماعت تک وہ لفظ پہنچ گیا، بس توجہ کیجیے گا۔ لوگ آئے یعنی اجازت دے دی تھی، ہم نے کہا مولا ہمارے سماج میں تو اس طرح کی اجازت نہیں دی جاتی، عجب نہیں علی میں سکھا کے کہیں علی کے مزاج میں اور تمہارے سماج میں اس دفعہ ہونا چاہیے۔ تمہارے یہاں حقوق کی رعایت نہیں ہے، اگر علی کی عدالت میں حقوق کی رعایت نہ ہوگی ہم نے اجازت دے دی ہے۔ مولا اجازت کیوں دے دی؟ کہا یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں کیا ہونا ہے، مگر میں اجازت نہ دیتا تو روز محشر یہ آسانی سے بری ہو جاتے۔ ہم تو جا رہے تھے، ہم تو جا رہے تھے، علی نے جانے نہیں دیا۔ علی نے کہا میں معراج فاطمہ سے آشنا ہوں، جاؤ اندر زہرا۔ گئے تو بزرگ تاریخ میں بڑی بڑی صحیح صحیح کتابوں میں نام لکھے ہوئے، میں تو نام بھی نہیں لے سکتا۔ اب صحیح کتابوں میں نام ہے تو صحیح ہی ہوں۔ غلط آدمیوں کے نام اگر صحیح کتاب میں آ جائیں تو صحیح قرار پائیں گے کہ نہیں؟ تو صحیح کتاب میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ وہ حضرت گئے، جانے کے بعد صدیقہ طاہرہ کو سلام کیا، شہزادی نے پھر تعریف کہتی ہے، پھر سلام کیا، پھر مجھے پھر سلام کیا، 4 دفعہ چورائے گھومتے رہے اور سلام کا جواب نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ کہ عصمت کا طواف اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ عصمت کا مرکز جواب نہ دے۔ اس وقت قابل قبول چکر لگاتے رہے تحقیق۔ شہزادی نے جواب بہت توجہ کیا، شہزادی نے جواب نہیں دیا۔ اب میں اس ملا سے پوچھنا چاہتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، صدیقہ طاہرہ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جنہیں آپ دست لینا نہیں آتا اور وہ بتائیں کہ الموت کو کیا واجب ہے؟ تم شریعت شین سے واقف نہیں، تم بتاؤ کہ صدیقہ طاہرہ پہ کیا واجب ہے کیا واجب نہیں؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اپنے واجب ادا کر لو، ان کے واجب کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں۔ عالم امت اپنے اعمال کو خود بھی جانتے ہیں۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر تھے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہزادی پہ واجب تھا۔ توجہ، میں اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی کبھی کسی منزل پر ہمیں مجبوراً ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ وکالت کرنی پڑتی ہے، مگر وکالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف ہوں گے، بلکہ کبھی کبھی جرم کی سنگینی کو بتانے کے لیے یا اہل علم تک بات پہنچا دی۔ انہوں نے لغہ بھی پڑھی ہے، مقاصد بھی پڑھی ہے۔ شیخ انصاری کا بھی یہی طریقہ ہے اور شہید ثانی کا بھی کہ کبھی مخالف کی دلیلوں کو کاٹتے ہیں تو اگر دلیل کمزور ہوتی ہے تو شان علمی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے مقابل کی دلیل کو تقویت دیتے ہیں، اسے مضبوط کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ یہ آسان تھا کمزور دلیل کو
کاٹ دیتے کہ کمزور دلیل کو کاٹنا علم کا کمال نہیں ہے. پہلے دشمن کی بھی دلیلوں کو تقویت بخشو تاکہ تقویت مل جائے تو پھر پکی دلیل کو کاٹنے کو جو کچھ بھی علم نہیں ہے, جو نظر علم ہے, جو ذائقہ علم ہے, اس کا مزہ کچھ اور ہے. لیکن علم کی جو لذت ہے نا, اس کا مزہ کوئی نہیں بتا سکتا. تاریخ نے لکھا ہے کہ شیخ صدوق کے بارے میں ہے, کسی بڑے عالم دین کے بارے میں ہے کہ جب وہ شب کی تاریکی میں کسی مسئلے پہ غور کرتے تھے اور مسئلہ سلجھا لیتے تھے تو اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے تھے اور اپنے چارپائی پہ خوب اچھل کر کے خوشی کی کہتے تھے این الملوک و این ابناء الملوک, کہاں ہے بادشاہ اور کہاں ہے بادشاہ زادے, انہیں معلوم ہونا چاہیے دنیا کی ساری نعمتیں کھا کے جو لذت نہیں ملتی وہ علم کی گٹھیاں سلجھانا. سبحان اللہ, سبحان علم کی گٹھی اللہ بیٹھے ہوئے کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, مگر جب حل ہو گئی تو جو لذت ہے نا وہ کسی مٹھائی میں نہیں ہے, وہ کسی کھانے میں نہیں ہے. بے شک خدا کرے کہ ہر طالب علم لذت علم سے آشنا الہ آمین. علم کا مجمع ہے, آمادہ ہو, لذت علم کو محسوس کرو, تب تمہیں محسوس ہوگا کوئی اچھا نکتہ بنا لو گے, کسی عبارت کو حل کر لو گے, کسی نظریے تک پہنچ جاؤ گے تو محسوس کرو گے. لہذا دو فقیر کا سر گدائی لے کے در زہرا پہ مانگنے آئے, دو فقیر کا سر گدائی پہ لے در سیدہ پہ مانگنے آئے, بی بی ہمیں معافی دے دیں, میں نے ہاتھوں کو جوڑ لکھا سیدہ عالمیان, یہ دو فقیر آپ کے در دولت پر آئے ہیں, ان کے کاسر گدائی میں معذرت کی تو پھول ڈال دیجیے, گلشن زہرا میں پھولوں کی کیا کمی ہے, اس در سے کس کو کیا نہیں ملا, ملائکہ یہاں سے عروج لے کر گئے ہیں, نبوتیں یہاں سے کمال لے کر گئی ہیں, دریا یہاں سے روانی لے کے گیا ہے, سورج چمک لے کر گیا ہے, ستارے تقدیریں لے کر گئے ہیں. اسی لیے تو دنیا میں جو بھی شادی کرتا ہے وہ اپنے ستارے ملاتا ہے, مگر ستارہ جس دہلیز پر آتا ہے کون سا فقیر ہے جو اس دروازے سے غنی نہیں ہوا, کون سا مانگنے والا ہے جو اس دروازے سے خالی گیا ہو. یہ سیدہ آپ کے دروازے پر دو فقیر کاسر گدائی لے کر آئے ہیں, انہیں آپ معاف کر دیجئے, انہیں آپ معاف کر دیجئے. بی بی معاف کیوں نہیں کرتی جب چاند کو چاندنی یہیں سے ملی, سورج کو ضیاء یہیں سے ملی, دریا کو روانی یہیں سے ملی, کائنات کو زیور بلو سے اسی طرح کا خلق کیا گیا. انبیاء اولیاء اسی گھر کا طواف کرتے ہیں, ملائکہ اسی گھر میں گہوارہ چنبانی کرتے ہیں, اسی گھر کی کنیر ہاتھوں کے دھول کو ہیرے جواہرات میں بدل دیتی ہے, مٹی کو سونا بنا دیتی ہے. یہ کریم دروازہ ہے, اس طرح سے کوئی خالی نہیں گیا ہے. یہ دو بندے خالی کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ کہ میرے ذاکر بات کو سمجھ, کوئی فقیر کاسے گدائی لے کر مانگنے آتا تو فاطمہ ضرور دے دیتی. یہاں بانیان ظلم آئے ہیں. واہ 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 واہ, لعن اللہ اولا من اسس اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت, اے اہل بیت جس نے تم پر ظلم کی بنیادیں رکھی ہیں اس پہلے ظالم اور ظالمین پر لعنت کی گئی ہے. فاطمہ اجازت کیوں نہیں دیتی, کہا میں نے اگر آج ظلم کو معاف کر دیا تو کل ظالمین کی لائن لگ جائے گی, کل شیو آئے گا, پھر خولی آئے گا, رسوا ہوتا ہے. جواب سلام نہیں کیا, کسی کو معاف نہیں کیا, اس لیے کہ ظلم پروان چڑھ جاتا, ظالمین کو مہلت مل جاتی, ظالمین کو موقع مل جاتا. اس لیے شہزادی نے جواب نہیں دیا. سلسلے کی آخری بات سن لیں, میرا وقت تقریباً مکمل ہو گیا ہے, 2-4 دقیقے زیادہ ہوں گے, میں بانیان سے معذرت چاہتا ہوں, صرف بات مکمل کرنا چاہتا ہوں.
شہزادی نے جواب سلام نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ ایک واقعے میں سے بات سن لیجیے. میں واقعہ پڑھوں گا اور بات کو سمیٹ دوں گا. امید ہے آپ کو سمجھ جائے. بڑا مشہور واقعہ ہے اور اس واقعے کی نوعیت کا اندازہ ہے. طلاب کرام میں اس واقعے کو چھوڑ دوں گا. وہ اس کے اندر سے متصادم ہے اور اس کے عقلی پہلوؤں کو اور مزید نکھارے ہیں. کیونکہ شباب ہیں، جوان ہیں، ان کی ذہنی اور پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہیں بلاپے کی تمام یاد ہیں کہ ابھی جوانی ہے. اس میں مجھے سچ کریں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. ایک شخص ہمارے چھٹے آتا امام آگے کہتا مولا میری تلوار آپ کے ساتھ، میرا گہوار آپ کے ساتھ، میری قوم آپ کے ساتھ، میرا قبیلہ آپ کے ساتھ، میرا وجود آپ کے ساتھ. میں مکمل طور سے آپ کے ساتھ ہوں. آپ حکومت کے لیے قیام کیجیے، میں آپ کو حکومت دلاتا ہوں. امام نے سننے کے بعد کہا تنور چل رہا تھا. کیسے جو حکومت چلو مولا میں تو حکومت دلانے آیا تھا، آپ مجھے اگلی پرویش کروا رہے ہیں، اگلی سبجت کروا رہے ہیں. جب تو سب کچھ دینے کی بات کہہ رہا ہے تو قربانی کا آغاز کر. پہلے تو صحیح وہ رک گیا. توجہ ہے. ادھر سے حضرت ہارون مکی نے آتے ہی سلام کیا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اے اللہ کے رسول کے بیٹے تجھ پر میرا سلام. امام نے کہا علیکم السلام یا ہارون مکی. جلدی آپ آ گئے ہو اس طرح میں کیوں چلے. ہارون مکی نے آؤ دکھانا لگتا کود میں. امام نے اس سے کہا اس پر ڈھکن اور ڈھکنا. بالکل اس نے ڈھکن نہیں دیا. باتیں آپ سنتے رہتے ہیں. دو کردار میں دکھانا چاہتا ہوں اس واقعے کے اندر اور اب آپ خود اس کی تصدیق کریں گے. دو بندے ہیں. ایک وہ ہے جو معصوم کے قریب بیٹھا ہے، ایک وہ ہے جو آگ کے لپٹ آپ کے بھڑکتے ہوئے شمعوں میں کود گیا ہے. وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، دونوں کو نظر میں رکھیے. آدمی دو ہے، مخاطب دونوں امام سے ہوئے ہیں، مگر کیفیت سماج کو اس رخ سے بھی کبھی دیکھنا چاہیے. ایک ہے چڑھانے والا، ایک ہے چڑھانے والا. ایک ہے چڑھانے والا، ایک ہے چڑھانے والا. چڑھانے والا کہہ رہا تھا میری تلوار آپ کی، میرا رہبار آپ کا، میرا قوم آپ کا، میری قبیلہ آپ کا، میرا سب کچھ آپ کا. چڑھانے والا دعویٰ کرتا ہے سب کچھ دینے کا پر دیتا کچھ نہیں ہے. چڑھانے والا دعویٰ کچھ نہیں کرتا مگر دیتا سب کچھ ہے. یہ باریک نظر کو ہر ذمہ دار کو رکھنی چاہیے. ہر ذمہ دار آدمی کو اپنے ادارے میں، اپنے مدرسے میں، اپنے ایریے میں، اپنے علاقے میں اسے یہ تمیز رکھنا چاہیے کہ کون چاہنے والے ہیں، کون چڑھانے والے. ایسا نہ ہو چاہنے والوں کو بھگا دو، چڑھانے والوں کو اور نتیجہ بھی سن لیجئے.
سبحان چشمے اللہ. تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں اے ہارون مکی تیری محبت میں جان نثار ہماری تیری خاطر قدم مل جائے سو مکی کے لائق ہے ذرا اپنی معرفت امامت کا صدقہ اتار کے ہماری بھی دامن میں جھاڑ دو تاکہ کچھ علم کی تشنگی دور ہو جائے چند قطرے ہی اپنے پسینے کے ہمیں مراد میں ٹپکا دو ہمیں یہ تو بتا دو. امام نے فوراً کہا کود جاؤ تم کود گئے ارے پوچھ تو لیتے معاملہ کیا ہے کس لیے پوچھ رہے ہیں کس لیے کہہ رہے ہیں کہا تم نے واقعہ دیکھا نہیں ایک آدمی امام کے پاس بیٹھا تھا میں آیا مجھ سے کہا کود جا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام پہچانتے ہیں منافق کون ہے مومن کون ہے منافق کون ہے مومن کون ہے میں نے کہا یہ تو روز پڑھتے رہتے ہیں ہم کوئی نئی بات بتاؤ ہم روز پڑھتے رہتے ہیں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے کوئی نئی بات بتاؤ لیکن میرا جواب مکمل ہو جائے گا میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. شہزادی نے جواب کیوں نہیں دیا لفظ ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی توجہ میں نے کہا ہارون مکی بس اتنا بتا دو کہ تم نے فوراً امام کے کہنے پر تنور میں چھلانگ کیوں لگا دی تم نے سوچا نہیں کہ آگ کے بھڑکتے میں شعلے جلانے دیں گے آگ ہمیں نقصان پہنچائے گی کب تم نے میرے واقعے پہ غور نہیں کیا اچھا غور کرا دیجئے کا معاملہ کیا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے چھوڑو وہ تو منافق ہے تم بھی جانتے ہو اس کے بارے میں بات نہیں کرتے چڑھانے والوں پہ زیادہ دیر بات نہیں کرنا چاہیے چڑھانے والوں پر دیر تک رکنا چاہیے کب میں آیا میں نے امام کو سلام کیا میرے امام نے مجھے جواب سلام کیا میرا سلام کمال نہیں ہے ان کا جواب کمال ہے ارے بابا امام جواب سلام ارے بابا دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی سب نے صدیقہ طاہرہ نے منہ اس لیے گھما دیا کہ کہیں میرا جواب انہیں جہنم یہ کوئی سلام کرے تو اور مرحلہ ہے مگر خاص موقع پر خاص سلامی لینے کے لیے آئے روز داماد کے گھر داماد روز سسرال جائے سلام کرے تو کچھ نہیں ملتا عید پہ جائے مطلب سے گیا ہے ہر دن کا جواب آج سے نہیں بچائے گا مگر اس دن کا جواب یہ نہ کہیے کہ معصومین نے جواب نہیں دیے جو معصومین نے جواب دیے وہ اور ہیں جو فاطمہ نے روکا وہ اور ہے جو شہزادی نے روکا وہ اور ہے نہیں دیا اور خالی جواب ہی نہیں دیا علی سے وصیت کی یا علی جنہوں نے مجھے اذیتیں دیے نا خبردار وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو جنازہ شب کی تاریخ میں اٹھانا ان لوگوں کو آنے نہ دیا کیوں بھی کہا اس لیے کہ میں اپنا حق ماننے کے لیے کئی گھنٹے تک حاکم کے دربار میں کئی گھنٹے تک اپنا حق ماننے کے لیے حاکم کے دربار میں سیدہ کھڑے رہے میں نے روایت میں پڑھا میں روایت کرنے آتا ہے آزاد ہے ہم شہر کے آزاد